میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں 50 منٹ میں۔ آج ہمارا رمضان کے مہینے کا پہلا پروگرام ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد رمضان کی، اور دوسری بات یہ کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں کہ یہ سرزمین جس سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور جو ہمارا وطن ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی سرزمین رہی ہے ایک زمانے سے۔ سینکڑوں برس پہلے یہاں پہ بزرگان دین تشریف لائے اور اپنے محبت کے فلسفے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک ایسے معاشرے میں جگہ بنائی، مسلمانوں کے لیے ایک جگہ پیدا کی کہ جو بنیادی طور پہ ایک ہندو معاشرہ تھا یا دوسری کمیونٹی کے لوگ زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ ان کے فلسفے نے جہاں ایک طرف تو دوسرے مذاہب کے اندر مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا کیا، وہاں پہ مسلمانوں کے اپنے طبقات کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کی کہ جس کی بنیاد کے اوپر نفرتوں کا خاتمہ ہوا۔ اور صوفیاء نے یہی کیا کہ نرمی سے، شائستگی سے، محبت کی زبان اور محبت کی بولی بول کر انہوں نے اللہ کی جو گمشدہ بھیڑیں تھیں ان کو اللہ کے حوالے کیا، اور لوگوں نے صوفیاء نے یہی کام کیا۔ اور ہمارے صوفیاء، ہمارے دور کے علماء نے چونکہ یہ کام نہیں کیا اور لوگوں کو وہ محبت، کچھ جو اولیاء صاحب نے بھی کہا کہ کچھ مغربی تہذیب نے، اور انہوں نے کہا کہ جی سیکولرزم نے کہ مذہب کو نکال دو، اور کچھ پھر ہمارے لوگوں سے بھی یہ غلطی ہوئی، اور ہمیں دوبارہ اگر ہم نے یہ فرقواریت ختم کرنی ہے، ہم نے یہ جنگ و جدل ختم کرنا ہے، ہمیں واپس پلٹنا ہوگا۔ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا طریقے دین ہے، لائف سٹائل ہے ہمارا اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام میرا مذہب نہیں ہے کہ وہ صرف ہمیں جانماز پر ہمیں 5 وقت کی عبادت سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں وہی ہے جو ہمیں یونیورسٹی میں بھی سکھاتا ہے، ہمیں آرٹ بھی سکھاتا ہے، ہمیں میڈیا میں بھی سکھاتا ہے، ہمیں ایجوکیٹ بھی کرتا ہے، ہمیں وہی اسلام، اس کی وجہ سے ہم سب اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بات، ہم آج کسی بھی شخصیت پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہم آج کسی مسلک پر نہیں اکٹھے ہو سکتے، لیکن آج اس گئے گزرے دور میں بھی ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اس قرآن کریم پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں دوبارہ اسی جو ہمارے مرکزیت کے جو نام ہے، ہمیں دوبارہ سارے لوگوں کو انہی مرکز محبت ہمارے جو ہیں انہی کی طرف واپس پلٹنا ہوگا۔ اور آج رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے، جمعے کا مبارک دن بھی ہے، اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہمیں دوبارہ جو کراچی میں ہو رہا ہے، جو کوئٹہ میں ہو رہا ہے، جو فاٹا میں ہو رہا ہے، جو ہمارے یعنی ملک کے پورا ہمارا خیبر پختونخوا بالکل لہو لہان ہے، ان سب چیزوں سے ہم کس طرح سے واپس پلٹ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ترجیحات کا تعین کریں کہ ہم نے اپنی زندگی جینا ہے، ہمیں غیروں کی غلامی نہیں کرنی، ہمیں دوسروں کے ایجنڈے پر نہیں چلنا، ہمیں دوسرے سپر پاورز کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے ایک رب کی طرف دیکھنا ہے۔ اور ان صوفیاء کرام نے جنہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹایا، ہمیں بھی محبت فاتح عالم کا درس دے کر واپس لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور مرکز محبت جو ہمارے ہیں انہی کی طرف ہم اکٹھے اور گرد انہی کے پاس واپس۔ جناب خواجہ صاحب یہ فرمائیے، مطلب کچھ تو ہم نے فتح اللہ گلن صاحب کی ابھی ماڈرن صوفی ہیں، مطلب ان کی بات کی ہے، اور جس طریقے سے محبت سے مطلب ان کے رومی ان کے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے میں ان سے پوچھتا رہا وہاں پہ جب میں گیا ہوا تھا کہ فتح اللہ گلن کن لوگوں سے متاثر ہوں گے، تو پتہ چلا زیادہ تر جن لوگوں سے وہ متاثر ہیں ہمارے بر صغیری کے اولیاء اللہ ہیں۔ ہم یہاں پہ ہوتے ہوئے اولیاء اللہ اپنے جو ہیں اولیاء کرام ان سے سبق نہیں سیکھ رہے، ہم پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچ اور پتہ نہیں کس کس قوم میں تقسیم ہوئے ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، وہ فلاں کا علاقہ بن گیا، وہ فلاں کا علاقہ بن گیا، وہ سبق کیا ہے، کیوں نہیں سیکھ پا رہے ہیں؟ مطلب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رؤوف صاحب، آج کا جو آپ کا موضوع ہے کہ ہم اس زوال سے کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں، ہم تصوف سے استفادہ کر کے کس طرح اپنی منزل کو پا سکتے ہیں، یہ یہاں جو دوست یہاں تشریف فرما ہے، ہمیں ان کے سامنے ذرا یہ کچھ وضاحت کرنی چاہیے کہ تصوف کہتے کس کو ہیں، تاکہ ان کو کچھ آشنائی تو ہو۔ بے شک بہت سے حضرات سمجھتے بھی ہوں گے، میں ان سے استثناء کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اختصار کے ساتھ، اور پھر ہم اس سارے موضوع کو ہم اس ٹکسال پہ لے آتے ہیں، تصوف کی ٹکسال پہ، اور پھر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر اس پہ ہم عمل پیرا ہوں تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، وہ جو صوفیاء کرام کے ارشادات ہیں۔ جس طرح ایک ہے نکوئے خلق و صدق باحق، مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا، یہ تصوف کا اہم اصول ہے، اور ایک اصول یہ ہے کہ صدق باحق،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولنا. مخلوق کے ساتھ سچ بولنا تو آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولنا ذرا مشکل کام ہے. تو صوفیہ کرام کے ہاں یہ بات رہی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولا، جو بات تھی خدا کو حاضر ناظر جان کے اس اخلاص کے ساتھ کی. تو صوفیہ کرام نے تمام زندگی اگر آپ اجازت دیں مجھے، میں چھوٹی سی بریک لے لوں، چونکہ 2 پوائنٹ آپ نے بات کی ہے، اسی کی وضاحت جو ہے تشریح اور جو ہے وہ آپ سے ہم سنیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اجازت دیجیے بریک کے لیے.